السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم الرؤوف الرحيم۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضور سید المرسلین، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم المعصومین، راحت العاشقین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان کی پیاری فصاحت پہ بے حد درود، ان کی پیاری فصاحت پہ بے حد درود، ان کی دلکش بلاغت پہ لاکھوں سلام۔ دوستان محترم، الامی کے حوالے سے اگلا مضمون آپ کی خدمت میں آج رکھنا چاہتا ہوں، اور نہایتی توجہ کے ساتھ آپ گفتگو کو سماعت فرمائیں۔ دوستان محترم، ہم مسلمان اللہ جل شانہ کو اپنا معبود اور وحدہ لا شریک مانتے ہیں۔ ہم مسلمان جنت و جہنم پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم مسلمان قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم مسلمان فرشتوں کے وجود پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم مسلمان قیامت کے دن اٹھائے جانے پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم مسلمان پل صراط، حوض کوثر، میزان عمل وغیرہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ حالانکہ جتنی باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی، ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، یعنی نہ اللہ کو دیکھا، نہ فرشتوں کو دیکھا، نہ جنت و جہنم کو دیکھا، نہ پل صراط کو دیکھا، نہ حوض کوثر کو دیکھا، نہ میزان عمل کو دیکھا۔ اس کے باوجود ہم بغیر دیکھے ہوئے ان تمام چیزوں پر پختہ اور کامل یقین رکھتے ہیں۔ آخر ہم ان چیزوں پر بغیر دیکھے ہوئے اتنا راسخ اور پختہ عقیدہ کیوں رکھتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ لوگ تو دیکھتے ہیں تو مانتے ہیں، سمجھتے ہیں تو مانتے ہیں۔ ہم نے ان چیزوں کو دیکھا نہیں ہے، پھر بھی ہم ان تمام چیزوں پر پختہ یقین اور عقیدہ رکھتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ باتیں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اپنی زبان فیض ترجمان سے بتائی ہیں۔ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، وہ دہن مانے منہ، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ ہم نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی زبان پر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہوئے ان تمام چیزوں کو بغیر دیکھے ہوئے مان لیا، اور مانا بھی ایسا جس کو ایمان کہتے ہیں، کہ جس میں جانب مخالف اپوزیشن کا شک بھی نہیں ہوتا، اسے ایمان کہتے ہیں۔ تو ہم نے ان چیزوں کو دیکھا نہیں ہے، جنت و جہنم، پل صراط، حوض کوثر، میزان عمل، اللہ جل شانہ کو نہیں دیکھا، پھر بھی ہم ایمان والا ماننا مانتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہے، تو جن کی بات کو ہم نے اتنا مانا، پھر ان کی ذات کو بھی ہمیں ویسا ہی ماننا ہے، کیونکہ لِأَنَّهُ الرُّكْنُ الثَّانِي مِنَ الْإِيمَانِ۔ بہت دھیان سے سنو گے تو مفہوم سمجھ میں آئے گا۔ تو میں بھی بڑی جد و جہد کر کے یہ مضمون خود لکھتا ہوں اور پھر آپ کے سامنے آ کے پڑھتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کی تقریر لکھی ہوئی میں آ کر آپ کو سنا رہا ہوں۔ ایک ہفتہ مکمل عربی اردو کتابیں کھنگالتا ہوں، پھر اس پر خود مضمون لکھتا ہوں اور اس کو آپ کے سامنے آ کے پڑھتا ہوں۔ تو ان تمام چیزوں کو ہم نے بن دیکھے جو مانا ہے، وہ اس لیے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے، انہوں نے بتایا ہے۔ تو جن کی بات کو ہم نے اتنا مانا ہے، پھر ان کی ذات کو ہمیں کتنا ماننا ہوگا؟ کیونکہ علامہ فضل رسول بدایونی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں لِأَنَّهُ الرُّكْنُ الثَّانِي مِنَ الْإِيمَانِ، اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات کو ماننا یہ ایمان کا دوسرا حصہ ہے۔ یعنی کلمہ طیبہ میں ایک ہے لا الہ الا اللہ اور دوسرا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہ دوسرا رکن ہے۔ اگر ان کی ذات کو ماننے میں، دھیان سے توجہ سے، اگر ان کی ذات کو ماننے میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی تو پھر ان کی بات پر ویسا یقین نہیں رہ سکے گا جیسا یقین ہونا چاہیے۔ چونکہ ذات کو بندہ اگر ڈاؤٹ فل مان لیتا ہے تو اس کی بات پر پھر بندے کو یقین اور اعتماد ہوتا نہیں ہے۔ تو ہمیں اللہ کے رسول علیہ السلام کی باتوں پر اتنا اعتماد ہے کہ بن دیکھے خدا کو ان کے کہنے پر مانا، بن دیکھے جنت و نار کو ان کے کہنے پر مانا، بن دیکھے میزان، پل صراط، حوض کوثر، قیامت کے دن اٹھنے کو ان کے کہنے پر مانا۔ تو جب ان کی بات پر ہمیں اتنا یقین ہے تو ان کی ذات پر کتنا ہونا چاہیے؟ کیونکہ ذات میں جہاں بندے کو شک پیدا ہوتا ہے پھر اس ذات کی بات پر بھی بندے کو یقین رہتا نہیں ہے۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام کو ماننا ہے تو کیسا ماننا ہے، کس طریقے سے ماننا ہے؟ یہ کتاب ہے المعتقد المنتقد، علامہ فضل رسول بدایونی علیہ رحمہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے عربی زبان میں، اور اس کا حاشیہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے۔ علامہ فضل رسول بدایونی علیہ رحمہ فرماتے ہیں المفروض علی کل مکلف، ہر مسلمان پر یہ بات فرض ہے، یجب فی حقہ من صفات کمال المخلوق، کہ وہ امتی نبی کے بارے میں اتنا عقیدہ رکھنا اس کے لیے فرض ہے کہ اللہ نے تمام مخلوق کو جو خوبیاں عطا کی ہیں
وہ ساری خوبیاں اللہ نے ہر نبی کو عطا فرمائی ہیں. یہ ماننا کیا ہے؟ فرض ہے. اور آگے وَيَسْتَحِيلُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّقَائِصِ وَالرَّذَائِلِ، اور جتنے بھی عیب والی چیزیں ہیں، جتنی بھی کمیاں کوتاہیاں اور نقص والی چیزیں ہیں، نبی کو ان تمام چیزوں سے پاک ماننا یہ بھی فرض ہے. یعنی یہ ایسی کوئی بات ہم نہیں کر رہے ہیں کہ بس مستحب قسم کی ہو اور آپ مانے نہ مانے آپ کے اختیار پر، ایسا نہیں ہے. بلکہ یہ وہ چیز ہے جو فرض ہے کہ تمام مخلوق میں، فرشتوں میں، جنوں میں، انسانوں میں، تمام مخلوق میں جو جو خوبیاں ہیں، ہر خوبی کو ہر نبی میں ماننا فرض ہے. اور تمام مخلوق میں جو جو چیزیں عیب اور نقص ہے، ہر عیب اور ہر نقص کو نبی کے لیے محال ماننا فرض ہے. اب اگر یہ چیزیں کوئی نہیں جانے گا کہ کیا ماننا فرض ہے اور کیا ماننا محال ہے، جانے گا نہیں. جس بچے کو نادانی کی وجہ سے پتا نہیں ہے کہ یہ نجاست ہے تو وہ پاؤں ڈال دیتا ہے، بلکہ ہاتھ میں بھی پکڑ لیتا ہے. جس بچے کو پتا نہیں یہ انگارہ ہے جلا دے گا تو وہ پکڑ لیتا ہے. تو جس امتی کو نبی کے بارے میں کیا چیزیں فرض ہے اگر پتہ ہی نہیں ہوگا، کیا ماننا ہے اور کیا محال ہے، اگر وہ نہیں جانے گا تو جو ماننا ہے ہو سکتا ہے لا علمی کی وجہ سے وہ اس کا انکار کر بیٹھے، اور جو چیز نبی کے لیے محال ہے ہو سکتا ہے لا علمی کی وجہ سے اس چیز کو نبی کے لیے مان لے. تو لا علمی کی وجہ سے بندہ ماننے والی چیز کا انکار کر جائے اور انکار والی چیز کو مان جائے، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی بندہ کرے تو کیا ہوگا نتیجہ؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان کے حوالے سے فرماتے ہیں فَيَحْلِكُ مِنْ حَيْثُ لَا يَدْرِي وَيَسْقُطُ فِي هُوَّةِ الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ. جو ماننا فرض تھا اس کا انکار کر گیا، یا جس کا انکار کرنا فرض تھا اس کو مان گیا، یہلک من حیث لا یدری، تو یہ جہالت اس کو ہلاک کر دے گی. وَيَسْقُطُ فِي هُوَّةِ الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ، اور یہ جہالت اس کو جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں لے جائے گی. تو کتنا ضروری ہے ماننا اور سمجھنا. اسی لیے حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمہ نے بھی اس کو باضابطہ بہار شریعت کے اندر بھی لکھا ہے کہ حضور صدر الشریعہ لکھتے ہیں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ نبی کے لیے کیا جائز ہے اور کیا واجب اور کیا محال، کیونکہ واجب کا انکار اور محال کا اقرار موجب کفر ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ جس چیز کا ماننا واجب تھا اگر لا علمی میں اس کا انکار کر گیا تو یہ کفر ہو گیا، اور جس چیز کا نبی کے لیے ماننا محال تھا، عیب تھا وہ چیز، نقص تھی وہ چیز، اور اس کو نبی کے لیے وہ مان گیا، حضور صدر الشریعہ فرماتے ہیں موجب کفر، یہ کفر ہے. یہ کب ہوگا؟ حضور صدر الشریعہ فرماتے ہیں بہت ممکن ہے، توجہ سے سنو ان نور جملوں کو، بہت ممکن ہے کہ آدمی نادانی سے خلاف عقیدہ رکھے. نادانی یعنی جہالت، نادانی لا علمی. بہت ممکن ہے کہ آدمی نادانی سے خلاف عقیدہ رکھے یا خلاف بات زبان سے نکالے اور ہلاک ہو جائے. تو نبی کے بارے میں کیا چیزیں ماننا واجب اور فرض ہے اور کیا چیزیں نبی کے لیے محال ہے، اس کا جاننا ضروری ہے امتی کے اوپر.
معرفت حقوق النبی صلی اللہ علیہ وسلم واجب، نبی کے حقوق کو جاننا یہ امتی پر فرض ہے، وہ جانے نبی کے حق میں کہ مجھے کیا ماننا ہے اور کیا نہیں ماننا نبی کے بارے میں۔ اب میں یہاں پر آپ کے سامنے بہت سیریس، چونکہ یہ معاملہ ہی ایسا ہے، ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیدی جان۔ یہ بارگاہ رسالت وہ ہے جہاں چوکھٹ سے حضور کی سنہری جالیوں کے قریب سے جنید بغدادی اور بایزید جیسے گزرتے تھے تو سانسوں کی آواز بھی بلند نہیں ہونے دیتے تھے، ایسی پاکیزہ بارگاہ ہے۔ تو وہاں کا ادب کیا ہے؟ بولنا، بولنے سے پہلے سوچنا، اور سوچنے سے پہلے گمان ہے۔ نبی کے بارے میں بد گمانی بھی کفر کی طرف لے جاتی ہے۔ جو جاہل مفتی بول پڑا ان پڑھ حضور علیہ السلام کو، معاذ اللہ رب العالمین، ہمارے سنیوں کو آج تک سمجھ نہیں آ رہی، اور کئی پلپلے قسم کے لوگ جو یہ باتیں کرتے ہیں، کر جاتے ہیں کہ نہیں یار یہ بہت پرانی باتیں ہو گئی، دیکھو جو ان کے بزرگوں نے لکھا وہ آخر اس زمانے میں بھی ان کے مفتی کی زبان سے نکلا، اور کھلے عام اس نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو معاذ اللہ منبر پر بیٹھ کر ان پڑھ کہا۔ اللہ جل شانہ تو قرآن میں فرماتا ہے، حوالے نوٹ کرو، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا۔ حضور جب مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں کی زبان میں رائنا لفظ غلط معنی میں وہ استعمال کرتے تھے، اور صحابہ حضور کو جب حضور کی بات سنتے اور صحابہ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آتی تو وہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے، رائنا یا رسول اللہ علیہ السلام، حضور آپ ہمارے حال کی رعایت فرمائیں، ہمیں سمجھنے کا موقع دے یا بات ہمیں اچھی طرح سمجھائیں۔ تو جب یہود نے دیکھا کہ یہ تو ان کے صحابہ بھی رائنا کا لفظ بولتے ہیں تو انہوں نے راعینا تھوڑا لیم بالسنتہم، زبان کو موڑ کر کے انہوں نے اس طرح بولا، اور اس کا معنی وہ لیتے تھے ہمارا چرواہا، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو اللہ جل شانہ نے ایک ایسا لفظ تھا، صحابہ بولتے تھے تو کسی کے ذہن میں اس لفظ سے بری نیت نہیں تھی، خیال میں بھی نہیں تھا کہ اس لفظ سے ہم حضور کے بارے میں کوئی بری نیت رکھتے ہیں، لیکن ایک دوسری زبان میں ایک دوسری قوم اس لفظ کو غلط معنی میں استعمال کرتی تھی، تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو اب تم میرے محبوب کو راعنا مت کہنا، وقولوا انظرنا، یا اللہ ضرورت تو اب بھی پڑے گی، بات سمجھ میں نہ آئے گی، رائنا نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ تو اللہ نے فرمایا وقولوا انظرنا، یوں کہو یا رسول اللہ انظر حالنا، اے اللہ کے رسول ہم پر نظر کرم کریں۔ تو غور کرو ان پڑھ کا لفظ کس زبان میں کسی عالم کے لیے استعمال ہوتا ہو؟ ان پڑھ کہتے ہی جاہل شخص کو، لا علم شخص کو، نابلد شخص کو کہتے ہیں، انہوں نے وہ لفظ اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے استعمال کیا۔ یہاں تو اللہ کی شان یہ ہے کہ ایک لفظ جس میں ڈبل معنی ہے، اور بولنے والے اہل ایمان کے دل میں اس برے معنی کا ارادہ بھی نہیں، پھر بھی اللہ فرماتا میرے محبوب کے لیے یہ لفظ ایمان والو تم مت بولو۔ دنیا کے اندر واحد ایک بارگاہ مصطفیٰ ہے، بارگاہ بندے کی ہے، ادب کے قانون خدا سکھاتا ہے۔ یہاں آنا ہے تو بیٹھنا کیسے ہے، یہاں بات کرنی ہے تو آواز کیسے رکھنی ہے، ان کے گھر میں آنا ہے تو کیا بات کرنی، کتنی دیر تک بیٹھنا، سب کچھ خدا نے سکھایا قرآن میں۔ اب غور کرو کہ کس قدر زیادہ یہ بارگاہ اہم ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے حوالے سے
اگر غلط جو معنی مراد ہے وہ بھی لفظ نہیں بولنا ہے، تو جو لفظ بالکل ہے ہی 100% غلط معنی میں، وہ کیسے؟ اب میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے قاضی ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ کو۔ شفا شریف میں قاضی ایاز فرماتے ہیں ظن الباطل به واعتقاد ما لا يجوز علیہ یحل بصاحبہ دار البوار۔ فرماتے ہیں نبی کے بعد ظن الباطل به، قول الباطل به نہیں ہے، ظن الباطل به، نبی کی شان یہ ہے ان کے بارے میں برا گمان کرنے سے بھی بندہ جہنمی ہو جاتا ہے۔ اور اس پر پھر حدیث پیش کی، کیا حدیث ہے؟ یہ بخاری میں حدیث موجود ہے، اور میں نے بخاری کی تینوں شروحات، عمدۃ القاری، ارشاد الساری اور فتح الباری، تینوں شروحات میں اس حدیث کو میں نے دیکھا، اس کی پوری تشریح پڑھی، اب میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھے تھے مسجد نبوی شریف میں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کی اہلیہ حضرت سیدہ صفیہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی زیارت کے لیے مسجد میں تشریف لائیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس بیٹھی، پھر سرکار انہیں، چونکہ سارے دروازے ازواج مطہرات کے مسجد نبی میں کھلتے تھے، سرکار انہیں دروازے تک چھوڑنے کے لیے گئے، اتنے میں وہاں سے دو شخص گزرے، مر بہما رجلان من الانصار، دو انصاری مرد وہاں سے گزرے، اور ان دونوں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کیا۔ حضرت اسید بن حضیر اور عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں صحابی، انہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو دیکھا کہ رات میں مسجد میں اندھیرے میں حضور علیہ السلام کسی عورت کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ دیکھا، انہوں نے سلام کہا اور پھر وہاں سے آگے چل پڑے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان دونوں سے ارشاد فرمایا علی رسلکما، اے دونوں میرے صحابہ ٹھہر جاؤ، واپس آؤ۔ دونوں کو بلایا اور سرکار نے ارشاد فرمایا انہا ہی زوجتی صفیہ بنت حوی، یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ سرکار نے یہ وضاحت پیش کی ان کے سامنے کہ یہ جو جن کے ساتھ میں کھڑا ہوں یہ کوئی اجنبی عورت نہیں ہے، یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ تو وہ پاک باز صحابہ تھے۔ قالا، دونوں نے کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ علیہ کا سلام، اے اللہ کے رسول علیہ کا سلام، اللہ پاک ہے اور اس نے آپ کو بھی پاک رکھا ہے، کیا ہم آپ کے حوالے سے کوئی بدگمانی رکھیں گے؟ کبر علیہما، ان دونوں صحابہ پر حضور کا یہ وضاحت دینا گرا گزرا کہ حضور ہمیں کیا وضاحت دینے کی ضرورت ہے، ہم تو آپ کو نبی اور معصوم مانتے ہیں، تو ہم اپنے ذہن و دماغ میں کوئی بدگمانی بھی کیسے آنے دیں گے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بے شک شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، انی خشیت ان یقذف فی قلوبکما شیئا، مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں شیطان تمہارے دلوں میں کچھ بات ڈال دے اور تم ہلاک ہو جاؤ، اس سے پہلے میں نے شفقت کرتے ہوئے تمہیں بتانا ضروری سمجھا۔ اب اس کی تفسیر میں تینوں بخاری کی شروحات کا حوالہ دے رہا ہوں، وقت کے لحاظ سے پڑھ نہیں رہا عبارت میرے سامنے اس وقت موجود ہے۔ بخاری کی تینوں شروحات کے اندر، اور علامہ خطابی علیہ الرحمہ نے بھی اس کو لکھا کہ سرکار نے یہ جو کہا کہ تم دونوں میرے بارے میں برا گمان لاتے تو ہلاک ہو جاتے، مجھے اس کا خطرہ تھا اس لیے تمہیں بلایا۔ قال الخطابی خشی النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہم الکفر،
لو ظنا تہمتا برؤیتہ معہ امرأۃ اجنبیۃ، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس لیے انہیں متنبہ کیا کہ کہیں یہ مجھے کسی اجنبی عورت کے ساتھ کھڑا ہوا سمجھ کر گمان بھی برا لائیں گے تو یہ کفر میں جا گریں گے۔ تو نبی کے بارے میں بدگمانی لانا، یہ یہاں سے کفر کا کام شروع ہو جاتا۔ تو کہاں بدگمانی پر رو اور کہاں نام کا مفتی بد زبانی کرے، بد کلامی کرے، قرآن کی تحریف کرے۔ اور یہ تو قرآن میں نے جہاں تک دیکھا اللہ نے الامی کا لفظ تنہا حضور کے لیے ذکر نہیں فرمایا۔ الامی سے پہلے یا تو نبی کا لفظ ہے یا تو الامی سے پہلے نبی بھی ہے اور رسول بھی ہے۔ اب ان سے پوچھیں کہ الامی کا ترجمہ کرنے سے پہلے جو نبی کا لفظ ہے وہ لفظ نبی کا تو ترجمہ کرو۔ لفظ نبی کا ترجمہ کیا ہے؟ شرح العقیدہ الطحاویہ میں لکھا النبی من النبأ وہو اطلعہ علی الغیب، نبی کا معنی ہی ہے غیب کی خبر دینے والا۔ تو اب نبی کے ساتھ امی کو جوڑ کے وہ ترجمہ کریں ان کے مطابق، غیب کی خبر دینے والا ان پڑھ۔ تو اگر یہ ترجمہ کریں تو پتا چل جائے وہ کتنے پڑھے ہوئے ہیں۔ ان ان پڑھوں کو یہی پتا نہیں کہ الامی سے پہلے تو ان نبی بھی ہے، تو ان نبی کا ترجمہ کرو۔ اور ان نبی کا ترجمہ کریں گے واقعی میں تمہیں قدم قدم پر عشق کی وادیوں میں امام احمد رضا تمہاری سوچ و خیال میں درجنوں آگے تمہارے مقتدی نظر آئیں گے۔ جب تم عشق کی وادی میں قدم رکھو گے، اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا تو یہی کیا، غیب کی خبر دینے والے بے پڑھے نبی۔ بے پڑھا ہونا اور ہے اور ان پڑھ ہونا اور ہے۔ بے پڑھے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے دنیا میں کسی سے نہیں پڑھا، انہیں سب کچھ خدا نے پڑھایا۔ تو یہ ہے وہ بات۔ اب لوگ سمجھتے ہیں یہ معمولی چیز ہے۔ ارے ظن الباطل بھی کی کفر، یہ میں عقیدے کی کتابیں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، عقیدے کی کتابیں۔ ظن الباطل بھی کہ نبی کے بارے میں باطل گمان رکھنے پر کفر آ جاتا ہے۔ تو یہ اتنا آسان ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے، اس کا علم ہمارے پاس ہونا ضروری ہے۔ اور یہ مسائل اتنے مستحب اور مباح قسم کے نہیں ہیں کہ بندہ چاہے تو بول جائیں اور ہضم کر جائیں، نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی ذات کی دلیل محمد الرسول اللہ کو بنایا ہے۔ دلیل میں کمی تو دعوے میں کمی مانی جاتی ہے، اور اللہ نے اپنی دلیل کو بے عیب رکھا ہے کیونکہ وہ دعویٰ بھی بے عیب ہے۔ تو یہ عشق اور ادب آپ کو ملے گا تو اہل سنت و جماعت ہی میں ملے گا۔ اللہ جل شانہ ہمیں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا کامل ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل ادب اور اہل بدعت اس کے درمیان فرق کرنے کی بھی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔